ایک آدمی کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر نبی پیدا ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی کرنا، یہ تو جاہلانہ اور عوام کا نظریہ ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تقدم و تاخر زمانی میں کوئی فضیلت نہیں، زمانہ آگے پیچھے یہ کیا ہو فضیلت۔ ختم نبوت کا معنی ہے افضل نبی، افضلیت، لہذا اگر نبی افضل ہے مانتا ہے تو بعد میں کوئی آ جائے اور اس کو کہو یہ چھوٹا نبی ہے تو اس میں رسول اکرم کی شان میں ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ ایمان سے بتاؤ آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ اس کے کفر میں کچھ شک ہوا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مجوز نبوت۔ ایک مدعی نبوت تو وہ دعویٰ نبوت کرے، ایک جائز قرار دے سب کے لیے، وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ ختم نبوت کا معنی افضل نبی ہے، خاتم النبیین کا معنی افضل نبی ہے۔ اور پھر وہ کتاب چھپے، اس کو بزرگ کہیں، کتاب کو کہیں صحیح ہے اور کہیں جو اس کے خلاف بولتا ہے وہ غلط ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ یہ دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب ہے تحذیر الناس، یہ بارڈر کے پرلے طرف چھپی، ادھر کی نہیں ہے، یہ پاکستان میں بھی چھپتی ہے، چھپ رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ ذرا وہ خفیہ طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، ہاں، کیونکہ اس پر پابندی لگ گئی ہے، نیچری حکومتوں نے اس پر پابندی لگا دی، دیوبندیوں نے لگوا دی۔ کیوں لگوا دی؟ کہ ان کا کفر اس سے ظاہر ہوتا تھا، لہذا یہ کتاب انہوں نے چھپانے کی کوشش کی تاکہ کسی کے پاس نہ رہے۔ چلو وقت آنے تک جو پیچھے پڑے ہوئے نسخے ہیں وہ مفقود ہو جائیں گے دنیا سے، تو بعد میں تو دیوبندی محفوظ ہو جائیں گے نا، کیونکہ نہ کسی کے پاس ہوگی نہ کوئی دکھا سکے گا۔ یہ دیکھو رحیمیہ دیوبند کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے نا، یہ دیکھو 25 صفحہ۔ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، لفظوں پر بھی غور و حضرت، یہ نہیں کہہ رہے اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے، اگر کوئی یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر یعنی آپ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، یہ کہہ دینا کہ یہ جائز ہے اسی زمین آسمان میں یا کہیں اور، یہ کہہ دینا کہ نبی کا آنا جائز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب حقیقتاً پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ اب جو مرزا ہے، مرزا قادیانی ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں غلام احمد ہوں، میں احمد نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ وہ کہتا ہے میں غلام احمد ہوں، میں تو چھوٹا سا غلام ہوں آقا کا، بڑے وہی ہیں۔ اس کتاب کے مطابق تو وہ پکا سچا مسلمان بنتا ہے، کیونکہ وہ افضل ان کو سمجھتا ہے اور چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی اس نے کر دیا کہ افضل نبی ہے، وہ کہتا ہے میں افضل تو ان کو مانتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں حضرت؟ اب بتائیں کہ اس کتاب یہ اس بات کو لکھنے والا، اس کی تصدیق کرنے والا، اس کی صحیح سمجھ کر چھاپنے والا، اس کو آگے بلا تعویل صحیح سمجھنے والے، اور اگر تعویل کریں تو تعویل تو اس کی ممکن ہی نہیں ہے نا، کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ بتاؤ وہ مسلمان ہیں یا مرتدین ہیں؟ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ بات سنے اور کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے میں اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہوں لیکن یہ بات کفر ہے اور لکھنے والا کافر ہے، اور اگر کوئی کہے
جان بوجھ کر جھوٹ بولے کہ یار یہ بات اس نے لکھی اور لکھی اس نے نہ ہو تو وہ شخص خود کافر ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو پھر ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے. وہ ہمارا نزدیک ہے وہ بھولا مسلمان ہے. اس کو پھر حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے. جیسے اگلے دن میں کشمیر میں گیا, ادھر ایک پٹھان ہے, وہ بھی کافی درس نظام پڑا ہوا تھا, تو آیا میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. میں نے یہ بات جب پیش کی اس نے کہا تو بات بس سیدھی سادی بات ہے, جو یہ آدمی عقیدہ رکھتے وہ کافر ہے کافر ہے کافر ہے. میں نے کہا تم بس چاہے کوئی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے کوئی ہو, چاہے بریلوی ہو, جو بھی یہ بات کرے گا وہ کافر ہے. میں نے کہا تو مسلمان ہے. حق بنتا تھا اس کو مسلمان کہنا کہ تک اسے علم نہیں تھا. بس ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ہمارا بزرگ ہے, یہ بات اگرچہ اس نے کی بھی ہے تو کسی رنگ میں کی ہوگی, وہ جس رنگ میں وہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس رنگ میں بھی کی جائے کفر ہے. بات نہیں سمجھ, لیکن یہ بات تو کسی نے مننی ہے. کسی کا عقیدہ بھی سارے آنے نہیں جاتی نہیں. لیکن اتنا بات تو کر دیں پھر یہ بات لکھنے والا کافر ہے. مصنف اگر اسی پر مرتا ہے تو کفر پر مرا ہے. ٹھیک ہے, اس کی تائید تصدیق کرنے والا کافر ہے, اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے. تاجی کتابیں تو انہوں نے ہو بھی ہونی نا, شاید انہوں نے اصلاح کاری لی ہوئے. جی شاید اصلاح کاری لی ہوئی. باقی اگر اصلاح کر لی ہے تو وہ اصلاح پیش کی جائے تاکہ آج کے بعد ہم بھی اس کو پھر مسلمان تصور کریں. پھر تو ٹھیک ہے نا جی. کم از کم وہ لوگوں کے سامنے منظر عام پر آنی چاہیے نا. اتنا بڑا جھگڑا اگر اس کتاب کے آنے سے ختم ہو جاتا ہے تو اور کیا چاہیے. یہ شاید والا جو لفظ ہے نا, یہ شکیہ مادی شکیہ میں شکیہ میں آ رہا ہے. اس کا شک جو ہے نا وہ پک نہیں ہے. اور جان اس وقت چھوٹتی ہے جب لا یغنی من الحق شیئا. اس کا کفر ہونا یقینی ہے اور اس کی اصلاح جو ہے جو بات کر رہے ہیں وہ ہے شک والی. تو یقین شک سے زائل نہیں ہو سکتا. یقین لا یزول بالشک, یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات نہیں سمجھ آ رہی. پھر دیکھیں پھر دیکھیں حضرت جی, دیکھیں میری بات میرے بات سنیں, ایک لطف کی بات سنیں. یہ کتاب ہے عقائد علماء دیوبند. یہ تعذیر الناس جو کتاب ہے نا, اسی کی یہی عبارت لے کر حسام الحرمین عربی میرے ہاتھ میں, اس کے اندر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا اور علماء حرمین شریفین کے پاس لے گئے اپنے دور میں. انہوں نے کہا اگر یہ عبارات اسی طرح ہیں تو پکے کافر ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی وہ تعذیر الناس ہوگا. یعنی دیوبند کی جو عبارتیں انہوں نے پیش کی اگر یہ فی الواقع کتابوں میں موجود ہیں, شرائط انہوں نے یہی کی, شرط یہ لکھی ہے کہ اگر یہ انہوں نے یہی کہا مشروط کہ ان کا یہ مقصد ہے, یہ مراد ہے, یہ ہے یوں ہے, نہیں. انہوں نے کہا یہ عبارت ہے, جو اگر کلام یہ عبارت ادھر موجود ہے تو پھر کافر ہے. پھر دیوبند کے اوپر جب کفر کا فتویٰ لگا اور یہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے پھر یہ کتاب, اس کو کہتے ہیں جی المحنت علی المفند. اس کے اندر انہوں نے کیا کیا, یہی باتیں جو کفریہ ان کو پیش کی گئی ان کو عدل بدل کر کے لے گئے کہ حضرت ہم تو یہ کہتے ہیں جس شخص نے آپ کے سامنے ہماری باتیں پیش کی ہیں اس نے فریب کیا, دھوکہ دیا آپ کو, ہم ہرگز ہم. انہوں نے پھر لکھا اسی کے اندر, وہ بھی علماء تھے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ عبارتیں تمہاری نہیں ہیں, اگر تو آپ مسلمان ہیں.  مسلمان.
یہ لطف کی بات ہے، شہاب الثاقب حسین احمد مدنی کی کتاب ہے، یہ دیوبندیوں اس نے یعنی اعلی حضرت کے رد میں یہ کتاب لکھی، یہ دیوبند نے چھاپی ہے، بلال پارک بیگم پورہ لاہور، نئی چھپیا شہاب الثاقب۔ اس کے اندر غایت المعمول ایک کتاب ہے، یہ جو اعلی حضرت کے حسام الحرمین شریفین ہے، اس کے اندر ایک بزرگ وہاں کے عرب کے انہوں نے تصدیق کی، تو انہی بزرگوں کی ایک کتاب ہے غایت المعمول، علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں نے اس بات کے اندر کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے یا اس کے اندر اختلاف کیا، انہوں نے کہا علوم خمسہ چھوڑ کر باقی چیزوں کا علم ہے، یعنی یہ انہوں نے اختلاف کیا امام اہل سنت سے۔ لیکن اسی کتاب کے ابتدا میں انہوں نے لکھا کہ یہ شخص احمد رضا نام کا ہمارے پاس آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ عبارتیں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم نے یہ لکھا تھا کہ اگر یہ کتابیں یہ عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو وہ پکے کافر ہیں۔ اب یہ دیوبندی نے اسی طرح بیان نہیں وہ عبارت چھاپ دی ہے، یہ دیکھو یہ ہے ہم نے اس پر جس کا خلاصہ یہ ہے وہ لکھ رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے یہ مقالات شنیعہ ثابت ہو جائیں تو یہ لوگ کافر و گمراہ ہیں۔ یہ خود دیوبندی نے صاحب پر یہ پڑھنا حضرت، یہ دیکھ نیچے، یہ نیچے یہ دائیں طرف دائیں، یہ مقالات شنیعہ ثابت ہو جائیں تو یہ لوگ کافر و گمراہ ہیں، ثابت ہو جائیں، یہ کتابیں سامنے پڑھی ہیں، اگر یہ عبارت ان میں ثابت نہ ہو تو پھر اعلی حضرت کافر ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائیں تو پھر یہ کافر ہے، سیدھی سادھی بات ہے، کیوں جی؟ بھائی ہماری کوئی برادری نہیں ہے، رشتہ داری حضرت اعلی حضرت سے، اور نہ ہی ایسے ہم مسلمان ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کفر ثابت ہونے کے بعد ہم کسی کو اعلیٰ ہی کہتے رہے ہیں، نہیں بھائی، اگر اعلیٰ حضرت نے یہ فریب کیا تو وہ کافر ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت نے یہ فریب نہیں کیا اور یہ واقع ان کی باتیں تو پھر یہ کافر ہے۔ حاجی صاحب یہ تو ٹھیک ہے، ہم لحاظ تو نہیں کر رہے ہیں۔ استاد جی اسی کہڑے اعلیٰ حضرت دے یا مطلب دیوبندی اسی مقلد اسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تے اسی انہاں دے تے انہاں زور کیوں دیندے ہیں؟ دیکھیں بھائی، ہم جس زمانے میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں پیشوا ان کو بنایا گیا ہے اس طرح کہ اگر دیوبندی ہیں تو وہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام ہے، لیکن جس طرح ترجمانی امام اعظم کی دیوبند نے کی ہے وہی ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یار امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہیں، لیکن جس طرح ترجمانی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کی ہے وہ برحق ہے۔ گھر چو پیو جڑا وہ ایک پاویں 10 پتراں تے دسے دسے کمانے ہیں، ہاں جی، لیکن اسی یہ نہیں آکھ سکتے کہ ساڈا وہ پیو ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی اپنا کمانے ہیں تے اپنا کھانے ہیں، اسی وہ ایویں کیوں لیڈرشپ منی گئی؟ ہوں یہ دعوی تو ادھر کرتے ہیں لیکن منتے تو انہوں نے کسی واسطے نہ پے نے۔ ہوں جہاں واسطہ ہے اگر یہ مسلمان ہوئے گا تو منن والے مسلمان ہون گے، اگر واسطہ کافر ہے تو منن والے سمجھ لگی گل جی۔ پھر دیکھو یار اگے اور ظلم دیکھو میرے ربا، جی یہ کہنا شیطان کو روئے زمین کے انسانوں کا علم ہے، ان کے تمام خیالات کا علم ہے، اچھے برے خیال سب کو شیطان جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے ہر وقت، اور یہ اس کا علم ماننا فرض قطعی ہے۔ قرآن